الرحیم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور میں اور اتنے مصروف زندگی میں کہ جہاں ہر کوئی پیسے اور عزتوں اور شہرتوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور ایسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بہت ساری غفلتیں کر رہا ہے، ایسے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا، اللہ کے لیے فکر پیدا کرنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر ہم ساری دنیا کی محنتیں بھی کر جائیں نا، ساری دنیا کی محنتوں میں لگ جائیں اور میں یہ سوچوں کہ یار اللہ مجھ سے میں کوئی ایسا عمل کروں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، تو یقین کریں ہماری محنتیں ضائع ہیں، کیونکہ اللہ اپنے توفیق سے ہی انسان کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے توفیق سے انسان کو محبت کی توفیق دیتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں۔ دنیا کی کسی چیز میں، کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے، بے بس ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکے یا اللہ کے احکامات پر خود کو لا سکے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یاد رکھنا، اور اللہ کن کے لیے چاہتا ہے کہ جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جو واقعی میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، مجھے دنیا ٹھکرا دے لیکن مجھے اللہ مل جائے، مجھے دنیا میں کوئی کچھ نہ سمجھے لیکن مجھے اللہ کچھ سمجھ لے۔ یہ چاہت جن کے دلوں میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایسے ایسے رستوں سے، ایسے ایسے سورسز ان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی اور وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے، زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی ہمسفر نہیں ہے، اللہ ایسی ذات ہے جسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ایسی ذات ہے جو نیند سے پاک ہے۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، اللہ رب العزت نیند سے پاک ہے۔ ساری دنیا کی ساری مخلوق محتاج ہے، اللہ رب العزت محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت وہی ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے حالات کی وجہ سے کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کے گھر میں تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں نا، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت والے علم سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کے یقین کے کم ہونے کی وجہ سے ہم وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سٹریس بنا لیتے ہیں، اپنی انزائٹی بنا لیتے ہیں۔ ہم اس کو اتنا سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی پریشانی ہمیں اتنا مایوس کر دیتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اس کو بدل ہی نہیں سکتے، یا پھر ہمارے اندر میں ایک جلد بازی پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اپنی چھوٹی سی پریشانی کے بارے میں جب زیادہ سوچتے ہیں تو وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ بے سکونی کا نقشہ ہمارے لیے بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ دیکھو، ہر تکلیف کا آنا، ہر مشکل کا آنا، ہر بیماری کا آنا، ہر آزمائش کا آنا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ کے سوا بیماری کو، مشکلات کو، تنگی کو، بے سکونی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے مسئلوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا دھیان نہیں رہتا کہ ہمارا ایک رب ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن نے کتنی دفعہ ہمیں الرٹ کیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یقین کرو، جب اللہ تعالیٰ، دیکھو ہم یہاں نہیں سوچتے
سوچتے نا. دیکھو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے ایک دن کا نقشہ تھا. دنیا، ساری دنیا پہ روشنی ہی روشنی چھائی ہوئی تھی. ہر گھر میں روشنی، ہر کمرے میں روشنی، ہر جگہ سورج کی شعاعیں اور ہر چیز روشن. لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. رستوں کی رہنمائی ہو رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریکس سارے چل رہے ہیں، موم بتیاں، ساری چیزیں آف ہے. اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. اور اتنی بڑی دنیا، آپ خود سوچیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کتنے کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی ہے. یہ صرف آپ کا گھر، میرا محلہ، آپ کا محلہ نہیں ہے. پاکستان تک نہیں ہے، انڈیا تک نہیں ہے، نہ کہ انگلینڈ تک. اس دنیا، پتہ نہیں یہ دنیا کتنی بڑی ہے. اور اللہ رب العزت روزانہ ایک ٹائم پر اس کو روشن کرتے ہیں. اور پھر جب یہ رات لاتے ہیں تو ہمیں دکھاتے ہیں، میرے بندے جب میں اتنا بڑا پروسیس بدل سکتا ہوں چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں، تو تمہاری زندگی کے حالات نہیں بدل سکتا کیا؟ جب مجھے رات اور دن کو میں بدل سکتا ہوں تو کیا میں تمہاری زندگی کی سلیوشنز، زندگی کی پرابلمز نہیں چینج کر سکتا؟ چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات آتے ہیں، وہ بھی میں اسی لیے بھیجتا ہوں. کیوں بھیجتا ہوں؟ میں تم لوگوں کو سب کو ایک ویل سیٹل لائف دے سکتا ہوں. میں تم سب کو ایک ہی دین پر لا سکتا ہوں. میں تم سب کے دلوں کو صاف کر سکتا ہوں. میں تم سب کو کامیابی کے رستے پر لگا سکتا ہوں. میں تم سب کو دولتیں دے سکتا ہوں، عزتیں دے سکتا ہوں، شہرتیں دے سکتا ہوں. لیکن میرے بندوں، یہ اونچ نیچ میں نے کیوں کی؟ کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب پیدا کیا. کوئی بیمار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے. یہ میں نے کیوں اتنے ڈفرینس پیدا کیے اس دنیا میں؟ کیونکہ اگر میں ایک ہی لیول پہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اگر میں ایک ہی لیول پہ بنا دیتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں سب کو امیر بنا دوں، ہاں، تو مجھے بتاؤ ایک دوسرے کے کام کون کرے گا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا. عزت تو ختم ہو جائے گی، ہر بندہ اپنی انا میں جیے گا. اگر میں سب کو عزتیں دے دوں، اگر میں سب کو دولتیں دے دوں، بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھا دوں، ہاں، ساری دنیا کو، تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کے کام کون کرے گا پھر؟ یہ تو میں نے تم لوگوں کے لیے کسی کو غریب پیدا کر دیا، تو جو غریب ہے اس کو میں نے محتاج کر دیا، اور جو امیر ہے اسے میں نے عطا کرنے والا بنا دیا، تاکہ یہ غریب کو عطا کرے اور غریب اس کے کام کرے. یہ اونچ نیچ تو اللہ نے اس حکمت اور بصیرت سے بنائی ہے. ہمیں سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس اللہ ہماری سنتے نہیں ہے، یا اللہ کو ہماری فکر نہیں ہے، یا اللہ کو میں نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ کو میرے حالات ہی نظر نہیں آ رہے. ارے نہیں، اگر آپ پر اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو یقین کریں اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. کیا وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ مومن پر اگر چھوٹی سی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف گزرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی، اس دکھ، اس پریشانی، اس بیماری، اس مشکل کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اگر یہ برداشت کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف کرے گا اور آخرت کے درجات بلند کرے گا. اگر میرے سامنے آخرت کی کامیابی ہوگی تو میں تو اپنی مشکلوں پر صبر کروں گا، میں تو اپنی مصیبتوں پر اللہ سے رجوع کروں گا، میں تو اپنی پریشانیوں پہ اللہ کی طرف جاؤں گا. لیکن اگر دنیا ہوگی تو میرا دھیان تک نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو زندگی میں ہماری پرابلمز ہیں اور دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں کا نظام تباہ ہے، معاشرت تباہ ہے، ملک کا نظام تباہ ہے، ہر طرف سے انسان کی زندگی اتنی تنگ ہو چکی ہے. کیوں تنگ ہو چکی ہے؟ کیونکہ اللہ کا واضح اعلان ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے احکامات کو لائٹ لے گا، ویلیو نہیں دے گا، اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. ایسی تنگ کر دوں گا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کس رستے پہ جاؤں. لیکن جو میرے احکامات پر چلے گا، ہاں، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اس کو ہم ایسی عزتیں عطا کریں گے، ایسی جنتوں میں ان کو داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا گزارنا ہے. دنیا میں جیسے بھی حالات آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ رات اور دن کا آنا ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ جیسے رات کے بعد ایک دن آتا ہے، ویسے ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے.
تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت سے خوش رہنا سیکھنا ہے، راضی رہنا سیکھنا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات واضح ہوں گے، ان کی کوئی ویلیو ہوگی. اچھا جی، تو یہ بات ہے. تو ایسے ہی میں آج آپ لوگوں کو نا اللہ کے ڈر کے کچھ واقعات سناتا ہوں. میں بھی پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے نا، جو آج کل ہم ڈرتے نہیں ہیں، یقین کرو بہت سارے گناہوں کی وجہ تو یہ ہے. قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں اللہ سے ڈرنے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا گیا وہ سارا تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصر طور پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جو جڑ ہے نا وہ اللہ کا خوف ہے، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کے سامنے حکمت کے دروازوں کو کھولیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی. کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے، وہ رو رہے تھے، کسی شخص نے ان کو دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے پتہ ہے؟ ان کا آنسر سنے یار. وہ کہتے ہیں تجھے میرے رونے پر تعجب ہو رہا ہے، تو مجھے تعجب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. ارے اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے، اللہ کے خوف سے مطلب کہ چاند بھی روتا ہے. ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزرا ہوا. وہ پڑھ رہے تھے، جب مطلب کہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا نا، تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے تھے اور روتے روتے دم گھٹنے لگا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگ گئے. ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود، ہاں اللہ رب العزت کے اتنے احکامات کو ماننے کے باوجود اور ان کی زندگی دین اور اسلام پر آنے کے باوجود اللہ سے یہ کس قدر ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ تم جنتی ہو، پھر بھی وہ اللہ سے اتنے ڈرتے ہیں. اور ہمیں تو نہ کوئی بشارت ملی، نہ کوئی خواب میں جنت دیکھی، نہ کوئی ایسا الہام ہوا کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو لیکن جنت تمہاری منتظر ہے، پھر بھی پتہ نہیں اتنے غفلتوں میں جی رہے ہیں یار. سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے. بس اسی چیز میں ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، کرو جو کرنا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. رات کو زنا کی محفلیں لگاؤ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. شراب بیچو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ناچ گانا کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. دھوکے دو، حق دباؤ، ماں باپ کو ذلیل کرو، حرام ریلیشنز بناؤ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ہائے 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 ہائے، کیا یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں ہم پر کیسے حالات آئیں گے. اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں. یقین کریں ہم اللہ کے ڈر سے، ہم نے اللہ کے ڈر کی جو لذت ہے نا وہ بھی نہیں ابھی تک چکھی. کیونکہ دیکھنا، ایک لذت تو وہ ہوتی ہے جو تمہیں زنا دیتی ہے، ایک لذت وہ ہوتی ہے جو تمہیں کسی کا دل توڑ کر ملتا ہے، ایک لذت وہ ہوتا ہے جو تمہیں پیسہ دیتا ہے، ایک لذت وہ ہے جو تمہیں گاڑی دیتی ہے، ایک لذت وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتی ہے. بھوک لگی، لذت محسوس ہوئی، تم نے کھانا کھایا اپنا فیوریٹ، تمہیں تھوڑی سی لذت ملی، جیسے ہی تمہارا پیٹ بھرا لذت ختم. جیسے ہی گاڑی ملی، گاڑی کی لذت ختم. جیسے ہی گھر ملا، گھر کی لذت ختم. جیسے ہی زنا کیا، زنا کی لذت ختم. لیکن ایک لذت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایمان کی رکھی ہے کہ جس نے اس کو ایک دفعہ چکھ لیا، جس نے ایمان کی لذت کو صرف چکھ لیا، یہ ایسی لذت ہے کہ انسان اسے جتنا پاتا جاتا ہے اتنا کھوتا جاتا ہے. جس نے اللہ کی محبت کی لذت چکھ لی، انسان
اپنا مقصد بنا کے اسی کو کرتا رہے گا. لیکن آج ہم دین کی لذتوں سے دور ہے، ایمان کی لذتوں سے دور ہے. ہمیں دنیا اور دنیا کی لذتیں جو کہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، زیادہ نہیں. آپ خود سوچیں، آپ کو بھوک لگی، اب آپ کا کھانا، آپ کی فیوریٹ چیز، آپ کی فیوریٹ کولڈ ڈرنک، آپ کو ایک اندر چاہت پیدا ہو گئی نا کہ میں نے اس سے لذت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے ہی وہ پیتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا وہ لذت سارا دن رہتی ہے؟ نہیں، جیسے ہی پیٹ فل، لذت ختم. یاد رکھنا کہ اللہ نے اس دنیا کی جو لذتیں بنائی ہے، ان کی جو مزہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. لیکن آخرت کی لذت، اللہ کی یاد میں رونے کی لذت، جنت کی لذت، دین کے اعمال پر آنے کی لذت، نمازوں کی لذت، قرآن پڑھنے کی لذت، جس دل کو نصیب ہو گئی نا، یقین کریں کہ وہ آٹومیٹکلی سارا کی سارا اللہ کا ہو جائے گا، وہ اللہ کے رنگ میں رکھ جائے گا. اللہ کے بندو، ہم لذتوں سے دور ہیں، ہم نے غلط لذتوں کو اپنا گھر بنایا ہے. یقین کریں. اسی طرح حضرت فصیل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے. اب ہماری رہبری کون کر رہا ہے؟ شیطان ہماری رہبری کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے ان ناؤن بنیں گے، اللہ کے احکامات کو جانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، تو ہمارا دوست کون بن گیا؟ شیطان بن گیا. وہی ہمارا رہبری کرے گا. اب وہ جس رستے پر چلائے گا، ہم اس رستے پہ ایزیلی چل جائیں گے. کیونکہ جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دی، جب ہم نے اپنے اللہ کے کانسیپٹ کو لائف سے نکال دیا، تو دوسرا تو پھر وہی بچا ہے. یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، یا اللہ کا رستہ، یا اللہ والے اعمال، یا شیطان یا نفس. تو جب اللہ سے کٹ گیا انسان، تو پھر تو دوسرا رستہ وہی بچتا ہے. اسی طرح ایک اور اللہ والے کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھولا ہے کہ اس سے پہلے نہیں کھلا تھا. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں انہیں نہیں دیتا. اگر دنیا میں یہ مجھ سے بے فکر رہیں گے نا، تو قیامت میں ان کو ڈراتا ہوں. اور اگر یہ دنیا میں مجھ سے ڈرتے رہیں، دنیا میں میری مان کر چلتے رہیں، دنیا میں نے جیسے اس کو کہا ویسے کرتے رہے، تو فرمایا کہ میں ان کو آخرت کی بے فکری عطا کرتا ہوں. میں آخرت میں ان کو نہیں ڈراتا. آخرت میں یہ مزے کر رہے ہوں گے، ہر چیز ڈر رہی ہوگی، ہر بندہ سوچ رہا ہوگا ہائے آج میرا کیا ہوگا. لیکن یہ بندہ جو دنیا میں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا. تو بھائی اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. اللہ بہت بڑی ذات ہے یار، اللہ معمولی ذات نہیں ہے. استغفر اللہ، اللہ کی ذات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی تعریف کر سکے، اللہ کی ذات کی حکمتیں بیان کر سکے. اللہ جو کرتے ہیں وہ کوئی نہیں گن سکتا. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے اللہ کے بندوں کہ جس کا قبضہ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس پر چھایا ہوا ہے. ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. سورج، چاند، ستارے ایک سیکنڈ، آدھا سیکنڈ، منی سیکنڈ بھی دیر سے نہیں نکل سکتے. کیوں نہیں نکل سکتے؟ ان کو احساس ہے کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے. فرشتے قیامت تک ایک فرشتوں کا گروہ رکوع میں جھکا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے ان میں کہ وہ کھڑے ہو سکے. ایک گروہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، اللہ کون سی ذات ہے. ہم نہیں جانتے، سیریسلی ہم اللہ کو نہیں جانتے. اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، ہدایت حاصل کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی پر گزارنا. لیکن ہم ان مقصدوں سے بہت پیچھے رہ گئے. ہم نے موبائل کو اپنا مقصد بنا لیا، ٹک ٹاک کو اپنا مقصد بنا لیا، فیس بک کو اپنا مقصد بنا لیا، گیمز کو اپنا مقصد بنا لیا، گھومنے پھرنے ہینگ آؤٹس کو اپنا مقصد بنا لیا، خوراک کو مقصد بنا لیا، سونے کو مقصد بنا لیا، فرینڈز کی گیدرنگ کو مقصد بنا لیا، پارٹیز کو مقصد بنا لیا، اور سانگز کو مقصد بنا لیا. واہ یار، کہاں چلے گئے؟ یہ مسلمان ہے. مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے. مسلمان اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے آج
ہمارے ایمان میں بس جسٹ اللہ کے ڈر کے بارے میں بتانا تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اگر ہمیں اللہ کی رحمت کا فل ٹو فل اعتبار ہے، یقین ہے، تو وہیں پہ ہمیں اللہ کا ڈر بھی سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ڈر اور امید، خوف اور امید کے درمیان والی جو کیفیت ہوتی ہے، ھذا ایمان، یہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر بھی لگے اور اللہ سے ہم امید بھی رکھیں کہ اللہ بخشے گا، میرے اعمال ضائع نہیں کرے گا، میرے نیک اعمال پہ مجھے ضرور جنت دے گا، میرے نیک اعمال کو ضرور قبول کرے گا، اور میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جو زندہ کو مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے، اے وہ ذات جس نے قرآن کو اس دنیا پر اتارا، اے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے وہ ذات جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے دنیا اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، جو سب کا اکیلا اور تنہا مالک ہے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ آج تک ہوئے اللہ سب کی معافی مانگتے ہیں، اس امید سے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا جس کے پاس ہم اپنی التجا لے کر جائیں. اے اللہ آپ ہی کا فیصلہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے اپنی مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں اس کی عاجزی کو دیکھتا ہوں. اے اللہ ہم اپنے عاجز ہو کے آپ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق چاہتے ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ کی باتیں آپ کی یاد سے بہت دور ہیں، شیطان کے رستے پر چلے ہوئے ہیں. اے اللہ جلد سے جلد ہمیں ہدایت کے اعلیٰ مقام پر اے اللہ پہنچا دے. اے اللہ دین کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی توفیق دے دے. اے اللہ دین کو اپنا مقصد بنا کر جینے کی توفیق دے دے. اے اللہ دین کا ہر حکم خود بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے اس دنیا میں زندہ ہے، اے اللہ جو مرتے ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے پہلے ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان تک ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول کر لے، اپنی بڑائی کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. یا رب کریم رحیم، تو بہت بڑی ذات ہے، تیری تعریف ممکن نہیں. آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا I feel peace now. So کمنٹ سیکشن آن کرتے ہیں، آپ اپنے کمنٹس سامنے رکھ سکتے ہیں. جی کسی کو کچھ کہنا ہو، سننا ہو، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں ذرا فین آن کر لوں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے فین آف کیا ہوا تھا تاکہ آواز صحیح پہنچے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمین ثم آمین. جی بالکل. اچھا کوئی کویشچن ہو تو بتا دیجیے کائنڈلی. آمین آمین. یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. بے شک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. بشرا عالم سے بھائی میرا کام بن نہیں رہا ہے. ماہر خان کون سا کام؟ اللہ سارے کاموں کو بنانے والے ہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. میں بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں. یا پھر نہیں، استغفار یہ چھوٹا ہے سب سے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی پریشان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے. استغفار کی کثرت کیا کریں میرے بہن. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. دیکھیں پریشانیوں کا آنا اور مصیبتوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم ہی پر آئیں گے، ہم نے ہی فیس کرنا ہے. کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے جن پر یہ سارے حالات آئے.
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر حال میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم کیا تھا. اگر پریشانی میں انہوں نے مجھے استغفار کی ترغیب دی ہے تو میں بس وہ کروں، کچھ ہو نہ ہو میں اپنا عمل پورا کروں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تو اچھی بات کی اور رونا بھی آیا. اچھا جی، اللہ ہمیں اللہم آمین. وین یو سیڈ اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. یا بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھو کوئی زبان نہیں بنی نا. اللہ نے جب کہہ دیا کہ جیسے وہ قرآن کی آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تم لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں لکھنا شروع کر دو، تم لوگ کیا کہ ساری دنیا کی مخلوق آ کے لکھنا شروع کر دے کہ اللہ کیسا ہے، ذات میں کیسا ہے، حکمت میں کیسا ہے اور جمال میں کیسا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو فرمایا کہ یہ 7 سمندر اور سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنے ہی اور دے دوں تب بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی تم لوگوں سے ادا نہیں ہوگا. تو اس سے ہم اللہ کی ذات کو ذرا پہچانے تو صحیح کہ اللہ ہے کون. اور ہم نے بہت لائٹ لیا ہوا ہے اس کو نا، اس وجہ سے کائنڈلی یہاں پہ نا ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل چیٹنگ نہ کیا کریں. اس سے ایک تو میں اسی لیے الاؤ کرتا ہوں، یہ کمنٹ سیکشن اس لیے آن کرتا ہوں تاکہ کوئی کویشچن ہو. یہ ایک دوسرے سے چیٹنگ وغیرہ کرنا، ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، اس سے جو ہے نا یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے دور ہے. جو دل میں نورانیت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا. اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو ہی چینج کر دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. تو چیٹنگ سے کائنڈلی گریز کیجیے. بے شک اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. بے شک آمین. آپ نے جس صحابی کا ذکر کیا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس ترجمے پہ پہنچے تھے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ یہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. لیٹس سی، مجھے سرچ کرنے دیں، تھوڑا سا پڑھنے دیں. صحابی نہیں، اس کے بارے میں بکس میں صرف اتنا ہی آیا کہ ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر سے گزرا ہوا. تو جب وہ اس آیت پر پہنچے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو وہ مطلب کہ اس کے ساتھ پھر یہ سچویشن پیش آئی. علی بھائی ذرا بار بار بات کسی کی چھوٹی تکلیف مجھے پریشان کر دیتی ہے، یہاں تک کہ مجھے ہارٹ پرابلم شروع ہو گئی ہے، نمازیں تک رہ جاتی ہیں. میں بہت پریشان ہوں اس بات سے. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پریشانیوں کا آنا انسانوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، خوشیوں کا بھی آنا انسانوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے مختلف سچویشن سے گزرنا ہے. ہم پر ایک جیسے حالت نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی. آج میں نے اسی لیے تو آپ لوگوں کو سمجھایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ تم لوگوں کے سامنے نبی کی پریشانیاں نہیں ہیں، نبی کی زندگی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم لوگ پریشان ہو جاتے ہو. جب ایک انسان دیکھتا ہے نا اپنے آپ کو پریشانی میں، اگر اس کا انگلی درد کر رہی ہے نا، تو جب اس کے سامنے کوئی آتا ہے نا کہ جس کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا، تو اگر وہ ذرا غور سے سوچے نا تو خدا کی قسم وہ اپنی انگلی کے درد کو بھول جائے اور یہ کرے کہ یار شکر ہے میری انگلی تو ہے، میرا ہاتھ تو ہے، اگر درد کر رہا ہے تو میں تھوڑی برداشت کر لیتی ہوں، اس بیچارے کو تو اللہ نے ہاتھ ہی نہیں دیا. تو ہمارے نبی کے ساتھ ایسی پرابلمز آئی ہیں نا، ایسی سچویشن سے وہ گزرے، خدا کی قسم اگر وہ میں آپ کو بیان کروں نا تو آپ کی پرابلمز، آپ کی پریشانیاں، آپ کی حاجات ساری کی ساری آپ کو بھول جائے، چھوٹی لگنے لگ جائے. ہم تو انسان ہیں یار، ہاتھتے رہیں گے، حالات کو فیس کرنا ہے. ہم نے ہر حالت میں اللہ کے عمل کی طرف جانا ہے، یہی ایک مومن کا فرض عین ہوتا ہے. بس پریشانیاں آئیں گی، پریشانی یار اس سے بڑی کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ. جو حضرت یونس علیہ السلام پر آئی، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کے بیچ میں ہے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 جگہوں پر اتنا اکیلا پن، اتنا الون کہ نہ کوئی سننے والا، نہ جاننے والا، نہ کوئی کنیکشن، نہ کوئی سگنلز، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی فیسلٹی. کس کو آواز دے؟ اور اگر کوئی سن بھی لے تو کیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کی مدد کرے، کیسے اسے پریشانی سے نکالے؟ اللہ کے بندوں وہاں پر بھی اس نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے کہاں سے کہاں مدد کی ان کی یار. مطلب ایسی سچویشن تو ہم پر نہیں آئی نا.
ہم پر اگر حالات آتے ہیں تو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، دنیا ہے، ہم ادھر ادھر جا کے دل بہلا لیں گے، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ وہاں پر بھی جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی مدد کی. ہماری پریشانیاں میں تو اپنے کو اسی لیے کہتا ہوں کہ اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے پریشانی کے اندر اللہ کو کیسے پکارنا ہے. ہمارا یقین دنیا پر بنا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری پریشانی بس مجھ پر ہی ہے اور ختم نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں اسی لیے لاتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، بندہ میری طرف آئے، عاجزی کرے، تاکہ یہ مجھے اپنا رب مانے اور اسے یہ احساس ہو کہ یہ میں تیرا ایک رب ہوں، میں تجھے دیتا ہوں، میں تجھے نکالتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں کیوں لائٹ لگتی ہیں نا، محنت نہیں ہو رہی میری بہن. تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، تو اللہ کا فیصلہ بھی تو ہے نا. اللہ نے آپ کو اس طرح بے سہارا تو نہیں چھوڑا. دیکھو آپ کو کوئی سہارا دیتا ہے، اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا آپ سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی سہارا دیتا ہے، ایک لڑکا آتا ہے یا ایک لڑکی آتی ہے یا آپ کا باپ آتا ہے یا آپ کا بھائی آتا ہے یا آپ کی کوئی بہن آتی ہے جس پر آپ کو فلی ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے یار تو پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا. تو آپ کو ایک دلی سہارا مل جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ٹھیک کر دے گا، اس نے کبھی غلط نہیں بولا، یہ میری ساری سچویشن کو سمجھ گیا ہے، اس نے مجھے دلاسا دے دیا، یہ میری ضرور مدد کرے گا. وہ انسان ہو کر جب یقین دلاتا ہے تو ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں، اپنے درد کو لائٹ رکھ لیتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار. ایک دفعہ کہنا کافی نہیں تھا اللہ کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، لیکن اللہ رب العزت دیکھو محبت کتنی کرتے ہیں، 2 دفعہ اللہ ہو کے سہارا دے رہا ہے. تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. ہم دین سے دور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جس دن ہم دین سے کلوز ہو گئے، جس دن ہم نے اللہ کو پہچان لیا نا، خدا کی قسم ہماری ہر پریشانی ہمیں اللہ سے جوڑے گی، یقین کرو. تو پریشان نہ ہو میری بہن، پریشانیاں آئیں گی. سب سے بڑی پریشانیاں تو آخرت میں ہے یار. یہ پریشانی تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی. موت ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، ساری مشکلات کو ختم کر دیتی ہے. اللہ سے مانگو کہ اے اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بچا، آخرت کے مصائب سے بچا، قبر کے مصائب سے بچا. اصل معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگا، یہ تو ایک کھیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا لوگ سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں قبر میں جا کے کھلیں گی. تو ہم تو یہ خوابوں کا گھر ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن سکتا یہ جنت. تو بی پیشنٹ، اوکے؟ اللہ سب ٹھیک کر دیں گے، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے، اللہ ہی ٹھیک کریں گے اور کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. شیطان آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہ رہا ہے، آپ پھر اللہ کے پاس جائیں، ضد لگائیں، نہ چاہتے ہوئے جائیں. واللہ صحیح ایسے مانگنا چاہیے جیسے وہ صرف ہمیں سن رہا ہے. ایسی باتیں کرنے سے اللہ پاک صحیح دل ایسے سکون میں آتا ہے کہ پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. بالکل بشرا عالم صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بے شک ہم اللہ کی تعریف کرنے میں بہت چھوٹے ہیں. اوکے سوری جی، زمل خان کہتی ہے جی. کیا سوری جی؟ آئی ڈونٹ نو. بے شک بھائی وہ مل جائے مجھے. کون مل جائے آپ کو؟ ماہر. اوکے جزاک اللہ خیر. علی بھائی میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں، کسی کو پریشان دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. ہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چلو آپ کے اس سوال سے دیکھو میرے زبان سے اللہ نے اتنی باتیں نکلوائی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کے دل پہ جا کے اس نے اثر کی ہو، کسی اور کو اس بات اپنے سوالوں کا جواب ملا ہو. یہ تو ویسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہدایت مختلف اینگل سے دیتے ہیں. نامحرم کی محبت کو دل میں بسانے بھی نہیں دینا چاہیے. اللہ سے معافی مانگیں پلیز. بس انسان کو اپنے نبی کے بارے میں جاننا چاہیے کیونکہ وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے، نہ کوئی غلط کرتے. بالکل. آپ جس کتاب سے لیکچر دے رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میں کسی کتاب سے لیکچر نہیں دے رہا، میں جسٹ پوائنٹس، مطلب کہ ایک تو میں جو زیادہ پڑھتا ہوں وہ یہ ہے فضائل اعمال، کیونکہ میری تعلیم ہوتی ہے صبح کے ٹائم ڈرائیورز میں اور اکثر اوقات کال سینٹرز میں میری تعلیم ہوتی ہے، جہاں کہ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں پریکٹیکلی فزیکلی ان کے درمیان حدیث رکھنے کا. تو جو میں ان کے سامنے بولتا ہوں تو جا کے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سینس بٹھا دیتے ہیں میرے ذہن میں، تو وہی آ کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. علی بھائی مجھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی میننگز کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں.
من کل ذنب، جتنی بھی میں نے گناہ کیے میرے سارے گناہ، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتی ہوں۔ اچھا جی صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک بھائی میرے لیے دعا کرو پلیز۔ مہیر آپ کو کیا پرابلم ہے، لائک آپ کیوں اتنے اپسیٹ ہیں؟ اللہ جیسی کوئی پاک محبت نہیں ہے۔ بے شک ہم اسباب کی طرف پہلے بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ سے سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اوکے جی، میں تھوڑے سے آپ کائنڈلی ذی الحج کے مہینے کے روزے کی فضیلت بتا دیں۔ جی ضرور میں بتاؤں گا۔ بے شک اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ جزاک اللہ بھائی، میری آج کی کلاس مس ہو گئی، کل پیپر ہے بورڈ کا سیکنڈ ایئر کا، اس لیے آج مس ہو گئی۔ آپ اپلوڈ کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ آپ بھی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں فرمائے۔ ربی زدنی علما پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی؟ اینی کویسچن؟ آئی ہیو جسٹ 5 منٹس، تو اگر کسی نے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیجئے، پھر ہم نعت لگائیں گے۔ بھیا مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اسے میں بھول نہیں پا رہا ہوں، پلیز کوئی بھولنے کی دعا بتاؤ۔ اچھا کیا کہوں میں آپ کو، میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں اس ٹاپک کو، تو جتنا میں نے کھینچا ہے ظاہر مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا جس نے اتنا کھینچا ہو، لیکن پھر بھی مطلب کہ میں کیا بتاؤں اب، مخلوق کی محبت کو میں کس الفاظ میں ڈسکرائب کروں؟ دیکھو ہم تو یا ریئل محبت کو جانتے نہیں ہیں، یا تو ہم محبت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ محبت ہے کیا چیز۔ سیریسلی محبت تو ایک عزت کا نام ہے، ایک جذبات کا نام ہے۔ محبت میں اقرار بھی ضروری نہیں ہے، اظہار بھی ضروری نہیں ہے، ملنا بھی ضروری نہیں ہے، سوچنا بھی ضروری نہیں ہے۔ محبت تو لائک ایک ایسی ہڈن فیلنگز کا نام ہے کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ سامنے والا بھی مجھے محبت دے۔ بھائی تم نے محبت کی ہے، اس پہ تم احسان تو نہیں کیا نا، محبت کی ہے تو نبھاؤ، عزت رکھو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی خوشی سے خوش ہو، اس کے غم میں غم ہو، یہی محبت ہے۔ محبت تم لوگ کس کو کہتے ہو؟ لائک ڈیٹس کو محبت کہتے ہو، شادی ہو جانے کو محبت کہتے ہو۔ ارے نہیں، یہ محبت نہیں ہوتی یار، یہ تو ایک خواہش ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے۔ لائک اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور صرف اس وجہ سے محبت ہے کہ یہ مجھ سے مل لے، یہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، میرے ساتھ باتیں کر لے، میرے ساتھ کھا لے اور میرا خیال رکھے، تو اٹس ناٹ لو، یہ لو نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ جسٹ اٹریکشن ہے، آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ کن چیزوں سے؟ باتوں سے، ملنے سے، کھانے سے، پینے سے، ٹچنگ سے اور یاد کرنے سے۔ محبت تو جذبات کا نام ہے۔ یہ محبت تو اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک مشہور قول ہے کہ محبت کرنا جرم نہیں ہے اگر کی جائے اصولوں سے۔ محبت تو خدا نے بھی کی ہے، غلط ہو گیا، محبت کرنا جرم نہیں ہے اگر کی جائے اصولوں سے، محبت تو خدا نے بھی کی ہے اپنے رسولوں سے۔ اللہ کے بندو، ہم جس محبت کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، اس کو تم لوگ محبت کا نام نہ دو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محبت عزت کا نام ہے، رسپیکٹ کا نام ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس کی یا لک سے انسپائر ہو گئے ہوں گے، یا ان کے اخلاق سے، عادات سے، سٹیٹس سے، کیا چیز؟ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کوالٹی نہیں دیکھتی، یاد رکھنا۔ جو کوالٹی کی بیس پہ محبت ہوتی ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان صرف فیل کرتا ہے۔ اگر میں یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاؤں کہ سامنے والا بھی مجھے وہی چیز دے جو میں اس کے لیے فیل کر رہا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ اب ضرورت ہے، اب ضرورت مند ہے۔ سمجھ آئی؟ تو خدا کے بندو، یہ محبت نہیں ہے، ان محبتوں سے اپنے آپ کو نکالو، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، مفہوم ہے، تو اس کے سارے بدن سے اچھے اعمال نکلیں گے، سارے اعضاء درست ہوں گے۔ لیکن اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اگر تمہارے دل میں ہی انسان ہے، اگر تمہارے دل میں ہی انسان کے ملنے کی خواہش ہے، اگر تمہارے دل میں ہی انسان کی جستجو ہے، تو میرے بھائی تو انسانوں کا ہی سوچے گا۔ پھر تو نے دل ہی انسان کو دے دیا یار، وہ دل جو اللہ کو دینا تھا تم کہاں کہاں ذلیل کر کے آ گئے۔ وہ دل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کا گھر بنانا تھا، اس دل میں تم لوگوں نے کون کون سی محبتوں کو جگہ دے دی۔ گاڑی کی محبت، پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، گرل فرینڈ کی محبت، بوائے کی۔ یار چھوڑو ان محبتوں کو، نکلو اس چیزوں سے یار، بی اے میچور یار۔ مجھ سے یہ جو ٹاپک جب ڈسکس ہوتا ہے نا، تو میں اپنے جذبات نہیں کنٹرول کر پاتا۔ لائک
کیونکہ میں کہیں سے پڑھا لکھا نہیں ہوں ان محبتوں کے بارے میں، میں اپنے لائف کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوا ہے اللہ کے بندو، جو سامنے تو محبتوں کے پھول جھاڑتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر، آپ کی آواز بھی پیاری ہے، اللہ آپ کو اچھا، اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں اللہ کی ہے جی۔ آپ واقعی کوششیں کر رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا بہت اجر دے، آمین، دل سے دعائیں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ، بس دعاؤں کی ضرورت ہے، بس ہم انسان سے محبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، دنیاوی محبت بالکل کچھ نہیں، محرم کی صرف حلال رشتہ نکاح کی محبت ہے جس میں اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ بالکل جی بھائی، شکریہ، میں سمجھ گیا اب۔ ہاں، تھینک گاڈ کہ آپ سمجھ گئے، پن کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی ایسا کچھ لگے کہ کوئی بندہ سمجھا یار، ٹھیک ہے۔